عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج ایک اہم پروگرام لے کر ہم حاضر ہیں۔ اس رات کے بارے میں جانیں گے جو نجات کی رات ہے، جو براءت کی رات ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان اس رات اللہ کے حضور دعاؤں میں، عبادتوں میں اور نوافل میں گزارتے ہیں۔ اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کے بارے میں قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں حضرت مفتی حسان صاحب موجود ہیں اور مولانا عمران صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم اس رات کے حوالے سے بہت کچھ جانیں گے۔ میں تمام ناظرین سے یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ مجھے بہت امید ہے کہ آپ بہت کچھ ایسی باتیں سننے میں، سمجھنے میں کامیاب ہوں گے جو انشاءاللہ اگلی زندگی میں ہمیں بہت کام آئیں گی۔ یاد رہے، یہ رات اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہونے کی رات ہے، یہ رات اہم فیصلوں کی رات ہے۔ ہمیں اس رات کو کس طرح گزارنا ہے انشاءاللہ اس بارے میں بھی آج جانیں گے۔ مفتی صاحب، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا آج کے پروگرام میں۔ حضور، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ شب براءت، نجات کی رات، یہ براءت اس کو کیوں کہتے ہیں، اس رات کو شب براءت کہتے ہیں، اس بارے میں ہماری پہلے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، براءت جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا معنی چھٹکارا ہوتا ہے، کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا، کسی چیز سے بری ہو جانا۔ اور شب یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب رات ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب چھٹکارا کس سے حاصل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے علماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ احادیث طیبہ میں چونکہ اس رات کی مختلف اعتبار سے فضیلتیں آئی ہیں، اور اس میں ایک فضیلت یہ جہنم سے چھٹکارے کی ہے، یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے، اس اعتبار سے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات کہ جس میں جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اور مختلف نام علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں، جسے اس کا ایک نام جو ہے وہ شب قدر، جو 27ویں شب ہوتی ہے، بعض علماء نے اس کو بھی شب قدر ذکر کیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مقدر کرنا، یعنی کسی چیز کو مقرر کرنا، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا۔ تو چونکہ اس رات میں بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، انہیں مقرر کیا جاتا ہے، تقدیر جو اگلے سال کی ہوتی ہے اسے بیان کیا جاتا ہے، فرشتوں کو بتایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس رات کو ایک نام جو ہے وہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر بھی کہا گیا ہے، اگرچہ کہ مشہور بات وہی ہے کہ رمضان کے اندر یہ شب قدر ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک نام یعنی شب قدر یہ بھی رکھا گیا، 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اتنی امپورٹنٹ رات ہے، اس رات فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا قرآن پاک میں بھی اس رات کا کوئی ذکر ہے؟ جی، سورۃ الدخان، اس سورت میں اس کی ابتدا کے اندر چند آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، کہ مجھے کتاب مبین یعنی کھلی کتاب کی قسم، روشن کتاب کی قسم، بیان کرنے والی کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ کے اندر برکت والی رات کے اندر نازل کیا۔ یہاں اس حوالے سے کہ کون سی رات ہے، اس میں مفسرین کی دو طرح کی آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، یعنی وہ رات کہ جو رمضان کی 27ویں شب ہوتی ہے، 27ویں رات ہوتی ہے، یا رمضان کی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک رات۔ اور مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو لیلہ مبارکہ برکت والی رات جس کو کہا گیا ہے، اس سے مراد یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، کہ اس رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ
یہ نازل ہوا تو اس لیے اس کو لیلہ مبارکہ یہ کہا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ انا کننا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کے اندر تمام وہ معاملات جو ہونے والے ہوتے ہیں، جن کا فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے، اس کی تقسیم کاری ہو جاتی ہے، یعنی فرشتوں کو اس حوالے سے بتا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی اس رات کا ذکر ہے، احادیث میں اس کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، تو کچھ ناظرین کا ذوق عبادت بڑھے اور اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہو تو کچھ احادیث بھی بیان ہو جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس رات کے حوالے سے مختلف احادیث طیبہ موجود ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ہیں جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فجر تک یہ رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ ان میں سے 2 راتیں یہ بیان کی کہ عید الاضحیٰ، یعنی جو قربانی کی عید ہوتی ہے اس کی رات، اور عید الفطر اس کی رات، ان دونوں راتوں کو ذکر کیا۔ اور تیسری رات آپ نے جو ذکر فرمائی وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں، یہ رات ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا ساتھ ہی ساتھ اسی حدیث پاک میں کہ اس رات میں ہر مرنے والی جان کو لکھ دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس رات مرنا ہے۔ اسی طرح مخلوق کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس کو کتنا اور کہاں سے رزق ملنا ہے، اور کون کون اس سال حج کرے گا یہ بھی اس سال لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی رات جو 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ ہے، اس کے درمیانی جو رات ہوتی ہے جس کو عرفہ کی رات کہا جاتا ہے، یہ رات کہ صبح تک اس میں رحمت کے دروازے یہ کھلے رہتے ہیں۔ ایک فضیلت تو حدیث پاک میں یہ بیان ہوئی، اور ایک انتہائی اہمیت کی حامل حدیث مبارکہ کہ جو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، اور مختلف اس کے اندر افراد کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بنو کلب، یعنی یہ عرب جو ہے اہل عرب، ان کا ایک بڑا قبیلہ ہے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ یہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے، یعنی بکریاں ان کے پاس ہوتی تھیں۔ عرب والے ویسے ہی بکریاں پالنے میں مشہور تھے، اور پچھلے دور کے اندر ویسے ہی بکریاں زیادہ ہوتی تھیں، تو یہ عرب کا قبیلہ بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، کثرت کے ساتھ ان کی بکریاں ہوتی تھیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ جو بنو کلب ہے، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی اس رات مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک بکری جو ہے اس کے ایک بکری کے بالوں کو گنا نہیں جا سکتا، وہ بے شمار ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت ساری بکریاں، اور پھر یہ بیان کیا کہ وہ قبیلہ کہ جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا ہے۔ تو اس کا معنی شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی لا تعداد افراد کی اس رات بخشش فرماتا ہے۔ ذرا غور کریں نا کہ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے کتنے ہوں گے، اور اتنی ساری بکریاں جس کی تعداد بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ عرب میں وہ قبیلہ جو ہے وہ بکریاں پالا کرتا، تو یہ شاید یہی مثال کے لیے کہ لا تعداد لوگوں کی مغفرت ہوگی، ظاہر ہے کہ بندے اس کو گن نہیں سکتے۔ البتہ یہاں پر جو انتہائی توجہ کے لائق بات ہے، جس طرح اس کے اندر بشارت موجود ہے کہ اتنے سارے افراد کی اس رات بخشش ہو رہی ہے، مغفرت ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ڈرا دینے والی بات بھی موجود ہے کہ مختلف احادیث طیبہ میں چند افراد کا ذکر کیا گیا کہ ان کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ جیسے مثال کے طور پر والدین کی نافرمانی کرنے والا، کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہے اس کی اس رات بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، وہ شخص کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، یعنی جن سے رشتہ رکھنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، ان سے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جو دلوں کے اندر عداوت رکھنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں ایک دوسرے سے، ان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وہ شخص کہ جو شراب کا عادی ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو نعوذ باللہ زنا کا عادی ہے، زناکار ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو ساحر ہے، جادوگر ہے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں جو قتل کرنے والا ہے، جو قاتل ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ شخص کے جو اپنا کپڑا یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، یعنی جو تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اس بات کو گھٹیا سمجھتے ہوئے کہ میرے پائنچے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کیسے رہیں، تکبر کے ساتھ اگر وہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس تکبر کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ تو یہ مختلف افراد ہیں کہ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو جس طرح یہ بشارتوں والی رات ہے،
خوشخبریوں والی رات ہے کہ اتنے سارے افراد کی یہاں بخشش ہو رہی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی غور کرنے والی رات ہے کہ کیا ان گناہوں میں سے کسی گناہ کے اندر ہم مبتلا تو نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یقیناً آپ سن رہے ہوں گے کہ فضائل کتنے ہیں، برکتیں کتنی ہیں، لا تعداد لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا، یہ نجات کی رات ہے۔ مگر وہ بد نصیب جو ان گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں یقیناً غور کرنا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کریم سے توبہ بھی کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مولانا عمران صاحب موجود ہیں۔ حضور میں ان گناہ گاروں اور جو سزا، جن کو اس رات بھی اتنی بڑی ایک طرح سے سزا ہی کہیں گے کہ وہ بخشے نہیں جائیں گے، اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ شعبان المعظم کے مہینے کی کچھ فضیلت بھی آپ سے سنیں کہ سبحان اللہ اس مہینے کے بارے میں بہت پیاری باتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جو ہے وہ شعبان میں رکھا کرتے، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مفتی حسان صاحب کی باتیں بہت ہی قابل توجہ رہی، بالکل ایسا ہے، جس میں خوشخبریاں بھی ہیں، راحت بھی ہے، فرحت بھی ہے، جہنم سے آزادی کی باتیں بھی ہوئی، مغفرت و بخشش کی باتیں بھی ہوئی، ساتھ ہی ساتھ ان محروم افراد کا بھی ذکر ہوا۔ تو بس اللہ کرم کرے اور اسے سمجھنا نصیب فرمائے اور توجہ اللہ نصیب کرے، ہم اس پر توجہ کریں۔ شعبان المعظم کا مہینہ، اس کی فضیلت کے لیے یہ بات بہت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جس کی نسبت نبی پاک یہ کر دیں کہ یہ میرا ہے، واہ واہ واہ، تو اب اس کے بعد اس کی فضیلت پر میں کیا بیان کروں گا آپ سے؟ سبحان اللہ، وہ میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، سبحان اللہ، تو یہاں تو یہ ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے۔ واہ واہ واہ، تو ایک تو اس کی یہ بہت اہم فضیلت ہے، اور پھر یہ کہ ماہ رمضان شریف کے بعد اگر ہم کسی مہینے کا ذکر کریں، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا، تو وہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ماہ رمضان سے مل جاتے۔ واہ، یہ ایک انداز تھا۔ اور پھر خود صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو خود اس مہینے کا وہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جب یہ مہینہ آتا تو وہ کس طرح اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے تیار کرتے۔ اچھا، کاروباری حضرات اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے تیار کرتے، اپنے کاروبار بزنس کو کلوزنگ کی طرف، وائنڈ اپ کی طرف لے جاتے، یعنی اس کو ریڈیوس کر دیتے، دینے کا دے دیتے، لینے کا لے لیتے، اور خود کو جیسے کہ سمیٹ لیتے۔ اور یہ سمیٹتے یوں کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہو جاتی تو پھر یہ ماہ رمضان سے مل کر، اور اس میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد میں آ کر پورے ماہ رمضان کی اعتکاف پہ بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے پیارے انداز سے ہمیں ملتا ہے۔ تو یوں اگر دیکھیں تو ایک ایسا مہینہ جس کی اہمیت اتنی بیان ہوئی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کو اتنے پیارے انداز سے اس کو لیں، پھر اس میں شب براعت جیسی عظیم گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں، اور اس میں اتنی بشارتیں نصیب ہوں، اس میں روزوں کو رکھا جا رہا ہو، اس میں اہتمام کیا جا رہا ہو، اور گویا کہ یہ ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے گویا کہ مہینہ ہمیں پریپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ اب جو مہینہ آنے والا ہے نا، بس وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا، سال ہی رمضان ہوتا۔ تو یہ ہے اس یہ واقعی پریپریشن ہے، یعنی صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں کہ شعبان کی گویا تیاری ہوتی تھی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، کچھ حدیث پاک کا مضمون یوں ہے کہ حضور میں دیکھتی ہوں کہ آپ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کا جواب دیا۔ یہ ہم سب کی تربیت ہے کہ کچھ اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے کہ جب بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے، یعنی ایک طرح سے یہ فکر ہے کہ اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہونے والی رات اس مہینے میں آتی ہے، تو ہمیں اس کا کتنا احساس ہونا چاہیے۔ شعبان کے مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں حضور۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت ہے جو شاید ہی کسی مسلمان نے نہ سنی ہو۔ واہ واہ واہ،
اور وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو آیت درود کہتے ہیں۔ اس کا یہ جب نازل ہوئی تو وہ شعبان کا مہینہ تھا، واہ واہ واہ، اس لیے اس مہینے کو ماہ درود بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ اس کو محسوس کر سکتے ہوں گے کہ اس مہینے میں ایک بڑی تعداد ہے جس کا درود پاک پڑھنا بڑھ جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ایک بڑی تعداد ہے عبدالحبیب بھائی کہ جس کا روزہ رکھنا بڑھ جاتا ایسا ہے۔ ہی دیکھیے فرض روزے آ رہے ہیں، ایک دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں نا تو کسی بہت اہم آنے والے وقت کے لیے کچھ تیاریاں کی جاتی ہیں، ایگزامینیشن کے لیے بھی ایک پریپریشن ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ایک ایسا مہینہ کہ جس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگر تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اور خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اتنا اہم مہینہ آ رہا ہے تو ویسے تو آپ دیکھیں تو پورا سال جو ماشاءاللہ کچھ مذہبی ذوق و شوق رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ پورے سال میں ایسے اوقات، ایام اور لمحات آتے ہیں جس میں نفلی روزوں کی ترغیب اور اس کے فضائل موجود ہیں۔ ایسے ہی بندہ جب رکھتا رہتا ہے نا تو پھر وہ وقت جب فرض آ گیا اس کے لیے آزمائش یا دقت کم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ایک یہ شعبان کا مہینہ یہ ہمیں درود پاک کی طرف ابھارتا ہے، عبادت و نماز کی طرف ابھارتا ہے، روزوں کی طرف ابھارتا ہے، اور گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کی تیاری کی طرف ابھارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہم مفتی صاحب ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، پھر ہم حاجی عمران صاحب کی طرف بھی آئیں گے کہ یہ جو اعمال نامے پیش ہونے کی رات بھی سے کہا گیا، ایک تو آپ نے مغفرت کی رات فرمایا اور اس میں آپ نے چند جو محروم ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا، لیکن یہ جو اعمال نامے پیش ہونے کی بات ہے یہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا مزید وضاحت فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز تو دیکھیں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے وہ زمانے سے پاک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے علم میں پہلے کوئی چیز نہ ہو اور اب بعد میں اس کے علم میں کوئی چیز آتی ہو۔ تو یہ جو اعمال نامے پیش ہونے ہیں یا اور ایام بھی ہیں، جیسے ہر جمعے کو یا ہر جمعرات کو یا صبح و شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے اور فرشتے جا کے اعمال نامے پیش کر رہے ہیں تو اب علم ہوا، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ اہمیت بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ رات اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس رات جو سارا سال آپ کرتے رہے ہیں وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تاکہ بندے اس پر تیاری کریں۔ اور جیسے ہوتا نہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ ویسے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے پورا سال ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، لیکن اس کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی پیپر دیتا ہے، مثال کے طور پر امتحان دیتا ہے، تو اس کے شروع اور آخر کے اندر وہ خاص اہتمام کرتا ہے کہ ہیڈنگز ایسی ہونی چاہیے کہ جو دیکھنے والے کے لیے ایک توجہ کھینچنے والی ہوں، آخر کے اندر بھی اسی طرح کا اس کا اہتمام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگرچہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ اس کو ان چیزوں کی طرف ہم متوجہ کر سکیں کیونکہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندے اپنا اظہار کریں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کے پیش ہونے کو اہمیت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اب شعبان کے اندر آپ کا روزے رکھنا اور پھر آپ سے اس پر سوال کرنا کہ آپ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ بندہ اپنی طرف سے اس بات کا اظہار کرے، تو یہ اعمال کا پیش ہونا اسی لیے ہوتا ہے کہ بندے اس رات کو اہتمام کریں۔ اچھا، اس رات کی ایک اہمیت کو آپ اس سے سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ اور استاد ہیں عمر بن جمال مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو شب براءت ہے اس کی فضیلت کے اوپر عربی میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس رات کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام شفاعت کی رات ہے، یعنی اس رات شفاعت مکمل ہوئی، اس کی رات ہے۔ وہ کس طرح کہ 13 شعبان کی رات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تمام امت کی شفاعت کا، ان کی مغفرت کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 1/3 آپ کو عطا فرمایا، تہائی کی 1/3 کی جو ہے وہ مغفرت ہو گئی۔ پھر دوسری رات آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا تو مزید 2/3 جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کی امت عطا کر دی گئی۔ اور شعبان کی جب 15ویں رات آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری امت کی مغفرت فرما دی اور سب کی شفاعت آپ کو عطا فرما دی۔ لیکن یہ کہ اس رات کی اہمیت ہمارے سامنے مختلف طرح سے بیان کی گئی ہے، کبھی اس کو شب براعت کہا جا رہا ہے، کبھی اس کو شفاعت کی رات کہا جا رہا ہے، تمام شفاعت ہو رہی ہے، کبھی یہ انعام کی رات قرار پا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کو اس بات کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ وہ اس رات کا اہتمام کریں اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے آج کی جو رات بقیہ بچ گئی ہے یا جو اب بقیہ دن ہے رمضان تک، ان رات کو اور دنوں کو کس طرح کے کاموں میں گزارا جائے؟ دیکھیں، ایک تو وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں شاید اس ترغیب کی ضرورت ہی نہ ہو کہ وہ تو ان کے ایک موشن چل ہی رہا ہوتا ہے، عبادت جاری ہوتی ہے، لیکن خاص کر بہت سارے نیک اعمال بلکہ آسان سے آسان نیکیاں بھی بیان ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرتا رہے، الحمدللہ کی تسبیح کرتا رہے، کلمہ طیبہ کی تسبیح کرتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لحول شریف کی تسبیح کرتا رہے۔ ماہ درود ہے تو بکثرت درود و سلام ماشاءاللہ کی وہ کثرت کرے۔ اچھا ہو سکے تو کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے، 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ اچھا، اب عبدالحبیب بھائی، جیسے کہ مفتی صاحب نے والدین کے تعلق سے فرمایا کہ جو والدین کا جو نافرمان ہوگا اس کی اس رات مغفرت بخشش نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے والدین کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر میں والدین کا نافرمان ہوں تو اپنے والدین سے معافی مانگ لوں، ان سے جو حق تلفی ہوئی ہے اس کے تعلق سے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ بالکل ایسا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں جو افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کہتے سنتے کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے، معافی تلافی ہو جائے تو یہ بھی نیکیاں ہیں نا، دل خوش کرنا۔ یعنی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اب وہ سوچیے، 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ تو اب ہم جو نیکیوں کی بات کرتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا عبادت کیا کریں، تو یقیناً نماز عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، خدا نہ خاصہ قضاء عمری ہے تو وہ ادا کرنے کی طرف اس کو بڑھنا چاہیے۔ لیکن مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کتنی عظیم عبادت ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ تو یوں اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں گے تو پڑوسی کے ساتھ، آپ کے گھر کے افراد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جیسا بھی مفتی صاحب نے ایک اور روایت کے اندر بات کی کہ رشتہ داروں سے جو تعلق کے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی وعید ہے، تو فوراً دیکھ لیں۔ اب کیا شادی پہ دعوت نہیں دی، آئے تو پوچھا نہیں، چھوٹی موٹی بات آپ کو پتا ہے کہ اب انا فنا ہو تو بہت سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں۔ تو اس طرح اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرے، اور یہ اگر بات سننے کے بعد لگتا ہے نہیں اس نے میرے ساتھ برا کیا، میں کیسے آگے بڑھوں، تو پھر اس سے قرآن کریم کے اس فرمان کی طرف میں اس کی توجہ دلاؤں گا، ادفع باللتی ہی احسن، یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ اس کی میں توجہ حدیث پاک کی طرف دلاؤں گا کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ اس میں جنت کی بشارت ہے۔ تو آپ دیکھیں ان سب کے پیچھے آپ کو نیکیاں، عبادت، کیونکہ عبادت کی میں آپ کو ایک شارٹ تعریف بتاتا ہوں عبدالحبیب بھائی، بہت مختصر، شارٹ اور بڑی مطلب ایکسکلوزیو ڈیفینیشن عبادت کی تو میں نے پڑھی ہے، وہ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اب آپ غور کرتے رہیں، کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی ایکسکلوزیو، بڑی شارٹ، سویٹ اینڈ سمپل ڈیفینیشن ہے
یہ عبادت کے تعلق سے. اب علم ہو تو پھر انسان عبادت کے بڑے مواقع حاصل کر سکتا ہے. اللہ کرے کہ یہ رات بھی اور اب اگلے دن بھی ہم عبادت میں گزاریں, اللہ کی رضا میں گزاریں. اتنی بڑی رات, اتنی رحمتوں والی رات, اربوں خربوں, بلکہ جس کو ہم کہیں لا تعداد لوگ انشاءاللہ اس رات بخشے جاتے ہیں. تو وہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں جن کو احادیث میں کیٹیگرائز کر دیا گیا کہ سب بخشے جائیں گے, یہ قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو یعنی یوں بھی دیکھا جائے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی محرومی ہے. یعنی اس رات بھی جو نہ بخشا گیا, پھر کیا اس سے بڑا بھی کوئی محروم ہوگا؟ تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے, ملک کی حالات واقعات کو اگر ہم سامنے رکھیں, اگر کسی کا نام ECL میں ڈال دیا جائے تو سارے جائیں گے, یہ نہیں جائے گا, یہ نہیں جائیں گے. اور اس کے اوپر ایلیگیشنز ایسے ہیں, تو چلے دنیا میں تو وہ ایلیگیشن صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, انسان فیصلے کرتے ہیں. مگر جہاں یہ حدیثوں میں آ جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ میں اتنا بڑا مجرم بن گیا کہ میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوں. تو یہ بہت ہی زیادہ چوٹ کرنے والی بات ہے حاجی عبدالحبیب بھائی, بہت بڑی چوٹ کرنے والی بات ہے کہ میں نہیں ہوں. اب اس میں جو چیزیں تھی نا, اس میں خاص طور پر جو میں اب عرض کروں گا عبدالحبیب بھائی, حقوق العباد, بندوں کے حقوق, اس کی اتنی امپورٹنس ہے. قرآن کریم کے آیات, روایات, صحابہ کرام کے ارشادات, اسی طرح بزرگان دین کے اقوال, ان سب کو اگر سامنے رکھے نا, تو حقوق العباد ایک بہت بڑا ٹاپک اور بہت امپورٹنس اس کی بیان ہوتی ہے. اب اس میں اب چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے ہمارے پاس, اب جیسے مفتی صاحب نے ایک حدیث سنائی کہ وہ دو مسلمان جنہوں نے آپس میں عداوت رکھی ہے, دشمنی رکھی ہے, آپس میں بغض رکھا ہے, ان کی بخشش نہیں ہوتی, کہ کہا جائے گا ان کو چھوڑ دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں, آپس میں یہ اپنے وہ معاملات کو درست نہ کر لیں. اب یہاں پر اگر آ کر آپ بات کریں تو یہاں تو گھر کے اندر بغض پال کر بیٹھے ہیں. بدقسمتی ہے ہماری, ایک سگا بھائی دوسرے بھائی سے بغض رکھتا ہے, ایک بھائی اپنی بہن سے, بہن اپنے بھائی سے بغض رکھتے ہیں. معاذ اللہ, مطلب کہ بہت برا حال ہے. اب غور کریں کہ یار میں کس کس سے نفرت کرتا ہوں. اب مثال کے طور پر عبدالحبیب بھائی, میں آپ کے سامنے کسی کا میں مطلب تعریف کرتا ہوں, یار عبدالحبیب بھائی وہ یار کیسا ہے یار, اچھا آپ اپنے اندر فیل کریں کہ آپ کو اس کی تعریف پسند, مزہ نہیں آ رہا, یار چپ ہو جائے تو صحیح ہے, کوئی اور بات کریں, کوئی اور اس کی بات. اچھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھائی آپ کو اس کی تعریف کیوں پسند نہیں آ رہی؟ یعنی اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے؟ دل میں کچھ تو ہے نا, جس کو کہ there is something in the bottom, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو پکڑنا ہے. اور اچھا یہاں پر میں بات کروں کہ جب انسان پر عبدالحبیب بھائی جب مصیبت آتی ہے نا, تو آپ کو اس بات کا مشاہدہ, جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ بس توبہ کرتے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, اس کو یاد آ رہا تھا یار کبھی اس وجہ سے تو نہیں ہو گیا, اس وجہ سے کرونا میں دیکھیں نا, جس کو کرونا ہوتا ہے کتنا اس کو یاد آتا ہے, کو یاد آ رہا اس وجہ سے نہیں ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں جب انسان پر مصیبت آتی ہے نا تو بلا تاویل توبہ کرتا ہے. یعنی ہم نارمل کسی کو کہنا یار معافی مانگو تو کہتا ہے میرا قصور نہیں ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. مگر جب اس پر مصیبت آتی ہے نا تو سب بھول جاتا ہے کہ میرا قصور ہے یا نہیں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ جو ہے نا بندہ مان لے کہ میں حقوق ادا کرنے میں ناکام ہوتا چلا, کسی کو گالی دی, کسی کا مال کھایا, وارثوں کا مال کھا گئے, بیواؤں کا مال کھا گئے, یتیموں کا مال کھا گئے, عورتوں کی وراثت کھا گئے, بہنوں کی وراثت کھا گئے, یتیموں کی وراثت کھا گئے, قبضے کی کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا. اچھا اسی طرح نہ جانے کاروبار میں ہم کتنی حق تلفیاں اگر ہم اس کو نوٹس کریں تو ہوتی ہیں. راستے میں چلتے ہوئے, ٹریفک میں, ٹرانسپورٹیشن کے اندر, اٹھتے بیٹھتے, پارکنگ کے اندر, گاڑی کسی کے پیچھے کھڑی کر دی, اس کو تکلیف پہنچا دی, کسی کو دھکا مار دیا. اگر آپ غور کریں, یعنی حدیث پاک سنیے عبدالحبیب بھائی, کہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی کو تیز نظر سے نہ دیکھو کہ اسے تکلیف پہنچتا. اللہ سب کتنی امپورٹنس رکھی ہے اس شریعت نے, صرف تیز نظر سے دیکھنے کا منع کیا گیا. اچھا کہ ایسا مزاح, ایسا مذاق جس سے ایک سامنے والے کو تکلیف ہو, وہ تشویش پہ مبتلا ہو,
اس سے بھی روکا گیا. اب اپریل فول آ رہا ہے, یہ بڑا اہم ٹاپک ہے ناظرین, ذرا سنیے گا. کچھ دنوں بعد اب ایک عجیب تماشا, میرے نزدیک تو اپریل فول منانے والے خود فول ہیں, سب سے بڑے پھول ہیں, سب سے بڑے پھول ہیں. کہ یہ کوئی ہے ہی نہیں, بالکل اپنا تعارف کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں, ہم بالکل ہمارا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ توفیق دے تو یہ رات بالکل اپنے رب کے حضور معافی مانگے, اور اپنے گھر میں فیملی ممبر, ایون کہ اگر والدین نے اپنے بچوں پر خلاف شرع زیادتی کی ہے اور ان کو تکلیف پہنچائی ہے, تو وہاں سے بھی حقوق العباد کا معاملہ اس کو ان کو حل کرنا پڑے گا. شوہر دیکھے کہ میں نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو وہاں پر معافی لینی پڑے گی. اگر بیوی دیکھے کہ میں نے شوہر کی حق تلفی کی ہے اس کو وہاں بھی معافی لینی پڑے گی. اور اگر ہم درگزر کی عادت بنا لینا تو یوں سمجھے کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. میں آخر میں ایک وہ خوبصورت سا ایک واقعہ بیان کر دوں کہ ایک بیوی نے کھانا پکایا تو نمک کم تھا. جب شوہر نے کھانا کھایا تو نمک کم ہونے کی وجہ سے اس کو غصہ آیا. اب جی تو کرا کہ میں کچھ کہہ دوں, رک گیا کہ میں بھی غلطیاں کرتا رہتا ہوں, پھر اب اس سے غلطی ہو گئی, دل ہی دل میں اس نے درگزر کر لیا. عبدالحبیبہ جب اس کا انتقال ہوا نا تو اس کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں رب کے حضور حاضر کیا گیا تو مجھے یہ فرمایا گیا کہ تو نے دنیا میں میری بندی سے درگزر کیا, ہم تجھ سے درگزر کرتے ہیں. تو نے میری بندی کو معاف کیا, ہم نے تمہیں معاف کیا. ہمارے یہاں 15 شعبان کو میں ویور سے عرض کروں گا کہ ایک بڑا خوبصورت مسلمانوں میں ایک رجحان ہے. وہ رجحان ہے میسیجز ہم چلاتے ہیں معاف کرنے کا. بعض لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں, میں تو میری اپنی سوچ تو یہ کہ اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے, کہ جو بھی ہے معافی مانگنے کی عادت پیدا ہونا خود ایک اچھی عادت ہے. تو معافیاں مانگی جاتی ہیں, سوری, یہ اس سے رات کی اہمیت پتہ چلتی ہے, اور معافی مانگنے کا مزاج بنتا ہے, اور لوگوں کے درمیان ایک اچھا انداز, ایک اچھی ریت پڑتی ہے, قائم ہوتی ہے, اور اس سے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوگی. ہم سے بھی کوئی معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے نا. نہیں, معاف تو کر ہی دینا چاہیے, کہ جب آپ سے کوئی معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے. کہ اگر کوئی کسی کے پاس معافی لائے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو اسے حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. یہ روایت میں یہ وعید مضمون موجود ہے, تو معافی کر دینا چاہیے. کیا بات ہے ناظرین, معافی اور درگزر کی رات ہے, اور دوسروں سے معافی مانگ لیجئے. ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل دکھا ہوا ہو, حقوق العباد معاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رب کریم بھی راضی ہو جائے گا. مفتی صاحب, آخری کچھ لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے, میں چاہوں گا کہ جو اور بڑے گناہ بھی ہیں اس میں, بدکاری کے بارے میں حدیث میں آیا, پھر اس میں جیسے ماں باپ کے نافرمان پر تو بات ہو گئی, شراب, اب بدقسمتی سے یہ چیزیں بھی بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں. اس بارے میں کیا فرمائیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ ہم سب کو اس سے بھرپور بچنا چاہیے کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے. دیکھیں, شراب نوشی تو ایک ایسا گناہ ہے کہ جو عقل سلیم رکھنے والا ہے, یعنی اس کی وعیدیں تو اپنی جگہ پر ہیں کہ شراب کا جو گھونٹ بندہ پیتا ہے تو 40 دن تک تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی, اور طرح طرح کی وعیدیں ہیں. اس پر حاجی عمران صاحب کا ایک پورا بیان ہے, برائیوں کی ماں اس نام سے, تو اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن جو عقل ہوتی ہے وہ بھی شراب کے ذریعے زائل ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور ماں بہن کا جو فرق ہوتا ہے وہ بندے کے سامنے ختم ہو جاتا ہے. شراب پینے والا کبھی بھی چاہے کیسا ہی معاشرہ ہو اس کے اندر کوئی معزز شمار نہیں ہوتا, عزت والا شمار نہیں ہوتا. وہ اس کی ویلیو گرتی ہی گرتی ہے, اور اس سے ایسے کام ہوتے ہی ہوتے ہیں کہ جو اس کی اہمیت کو لوگوں کی نظروں کے اندر کم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضی تو ایک بہت بڑی اس کے اندر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے, اور قیامت کے دن ایسے افراد کو جنت کی جو شرابیں ہوں گی, شراب طہور, جو پاکیزہ شرابیں ہوں گی, ایسے افراد اس سے محروم رہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی طرح بدکاری, یہ بے حیائی کے کام بھی بہت عام ہو رہے ہیں, اللہ کریم اس سے بھی محفوظ فرمائے. تو ناظرین, ان گناہوں کی اہمیت سمجھیے کہ جب سب کی بخشش ہو رہی ہے, یہ وہ گناہ ہیں جو گناہ گار جو ہیں نہیں بخشے جائیں گے, تو توبہ کر لیجئے. رب کی رحمت بہت بڑی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو گر گڑائیے, ہو سکے تو آنسو بہائیے, اور اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیجئے. انشاءاللہ وہ گناہوں کو معاف کرنے
کرنے والا ہے. میں آخر میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس رات وہ کون سے خاص اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے, اور مسلمانوں میں کچھ بہت پیاری چیزیں رائج بھی ہیں, اگر اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے ذوق عبادت. ٹھیک ہے, عبادت کا ذوق ہوتا ہے. جیسے ہم اسلاف کے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ساری رات عبادت کرتے رہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ یہ عرض کیا کرتی تھی کہ یار اب کوئی ایسی رات عطا فرما کہ جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکوں, عبادت کر سکوں. تو ساری رات کھڑے ہو کر قیام کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اسلاف کا یہ ذوق عبادت تھا, شوق عبادت تھا. اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے بیان کی کہ پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے یہ لوگ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے, تھکتے نہیں تھے. تو اب ایک عربی جو محقق تھے, ریسرچ کرنے والے تھے, انہوں نے لکھا کہ جب میں نے موبائل استعمال کرنے والوں کو دیکھا نا, تو پھر یہ بات میرے سامنے حل ہو گئی. جب میں دیکھتا ہوں کہ ساری رات جو ہے وہ نوجوان موبائل لے کے بیٹھے ہوتے, تھکتے ہی نہیں ہیں, بیزاری نہیں ہوتے اس سے. تو ان کو جس طرح ان لوگوں کو موبائل کے اندر ذوق ملا ہوا ہے اور ان کا دل اس کے اندر لگا ہوا ہے, تو اسی طرح ان کو عبادت کا ذوق ملا ہوا تھا, شوق ملا ہوا تھا, ان کا دل اس کے اندر لگا رہتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ بعض اوقات جو راتیں ہوتی ہیں بڑی فضیلت والی ہوتی ہیں, اور عام طور پہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو ان راتوں کے علاوہ عبادت کی اتنی عادی نہیں ہوتی. تو اس میں علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ارشاد فرمائی. ویسے تو جو شب براعت ہے اس میں مختلف یہ آیا ہے کہ ساری رات یہ ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, یعنی معافی مانگنے والا, استغفار کرنے والا کہ اس کی مغفرت ہو جائے, دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول کی جائے, ہے کوئی ایسا. اس طرح ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی یہ صدائیں ہوتی ہیں, ندائیں ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارا جو ذوق ہے عبادت کا وہ ایسا ہے کہ اگر ہم ایک کام کرنے کے لیے جائیں گے نا تو وہ مستقل نہیں کر سکیں گے. یعنی کوئی یہ ذہن بنائے کہ میں نے ساری رات کے اندر یہ 1000 نوافل پڑھنے ہیں, تو یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. وہ 10 پڑھے گا, 20 پڑھے گا, اس کے بعد تھک جائے گا. اگر وہ چاہے گا کہ میں ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ لوں تو ہر ایک ایسا نہیں کر پائے گا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اپنا اس حوالے سے ذوق بدلتا رہے. یعنی مثال کے طور پر 1 گھنٹہ اس نے عبادت کی, نوافل پڑھے اس نے, اب وہ تھک گیا کہ یار اب مزید نہیں پڑھے جا رہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھتے پڑھتے اس کا ذوق متاثر ہونے لگا, اب قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے, پھر اس کے کچھ دیر بعد درود پاک پڑھنا شروع کر دے, پھر دوبارہ نوافل پڑھنا شروع کر دے. یوں یہ چینجنگ کرتا رہے گا تو اس کا دل عبادت کے اندر لگا بھی رہے گا, اور انشاءاللہ یہ پوری رات جو ہے وہ مختلف نیک اعمال کے اندر گزر بھی جائے گی. ہمیشہ سے بزرگان دین کا, صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ ایسی عبادتیں مختلف کرتے رہتے تھے. یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نوافل, جو قرآن پاک کا انداز, کتنے سپارے آپ پڑھ رہے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باقاعدہ مروی ہو یا صحابہ کرام علیہ رضوان سے وہ مروی ہو, ایسا ضروری نہیں ہوتا. ہاں اگر ممانعت آئی ہے, اس سے منع کیا گیا ہے تو ایک الگ بات ہے, یا شریعت کے کسی اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو پھر اس سے منع کیا جاتا ہے. ورنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر میں 500 نوافل پڑھا کرتے تھے, اور دیگر بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین پوری رات عبادت کیا کرتے تھے, پوری رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. تو اس لیے اگر عبادت ایسی ہے کہ جو شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی, اس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی کرنا نہیں پڑتی, تو شریعت مطہرہ اس سے منع نہیں کرتی. اب ہمارے اسلاف کا, ہمارے بزرگوں کا ایک بہت خوبصورت معمول رہا کہ 15 شعبان المعظم جب شروع ہوتی ہے, یعنی ہماری اسلامی لحاظ سے جب سورج غروب ہوا تو اس کے بعد اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ طریقہ کار رہا بزرگوں کا کہ انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی کے اندر جب انہوں نے مسلسل عبادتیں کی, تو جس طرح دوائیاں ہوتی ہیں, جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر کن کن چیزوں کی شفا موجود ہے یہ حکیموں کو معلوم ہو جاتی ہیں, ڈاکٹرز کو معلوم ہو جاتی ہیں. اسی طرح کس وظیفے کے اندر, کس عبادت کے اندر کیا چیز موجود ہے, یہ بزرگوں کو اپنے عبادت کے ذوق کی وجہ سے معلوم ہوتا تھا. تو ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی اس کے بعد 6 نوافل پڑھتے, 2 کر کے 6 نوافل پڑھے جاتے, اور درمیان میں سورہ یاسین 1 مرتبہ یا 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. پہلی مرتبہ میں جب 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ نیت کرتے ہیں کہ درازی عمر بالخیر ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر عطا فرمائے. دوسری مرتبہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. تیسری مرتبہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ان نوافل کی برکت سے کسی کا محتاج نہ کرے. تو ان نیت
तबारक व तआला की इबादत के साथ। सुभान अल्लाह। 15वीं शाबान शुरू होते ही, शब बारात शुरू होते ही नेकियों का मीटर जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये वो नेक अमाल है जो बुजुर्गों से हमें सीखने को मिलते हैं। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने लगा है। 15 शाबान की रात शब बारात, क्या कब्रिस्तान जाना सुन्नत है? जी बिल्कुल। वैसे तो कब्रिस्तान ये मुख्तलिफ औकात में जाते रहना चाहिए। जुमेरात के दिन का हुक्म फरमाया, जुमे की सुबह जाने का हुक्म इरशाद फरमाया, लेकिन चंद रातें मखसूस हैं कि जिनमें जाना चाहिए। उनमें से एक शब बारात की रात, शब बारात है, इस शब बारात में जाना चाहिए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जब शब बारात थी तो उसमें आप कब्रिस्तान के अंदर थे और सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर अलैहि सल्लम को तलाश करते हुए जन्नतुल बकी के अंदर पहुंची थी और वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। तो इसी के तहत फिर उलमा ने फरमाया कि जो शब बारात है उसमें कब्रिस्तान जाया जाए। और मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह इस रात मामूल है कि कब्रिस्तान जाते हैं, अपने अजीज़ व अकरीबा की कब्रों पर हाजिरी देते हैं, फातिहा वगैरह करते हैं। तो कि बहुत अच्छा अमल है, इसको निभाना चाहिए माशाअल्लाह। इस रिवायत को अगर मैं अपने वो हुकूक की जो मैंने बात की थी अगर मैं उसके साथ बयान करूं, जी 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 बिल्कुल ऐसा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए कब्रिस्तान, उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब पीछे गई तो आपको यूं हुआ कि आप दीगर अज़वाज के यहाँ तशरीफ ले गए हों, उनकी बारी थी हाँ, लेकिन बारी हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कुछ इस तरह का कि आप ये समझती हैं कि मैं आपके हक को ज़ाय करूंगा। तो ये जो है ना, हक को ज़ाय करूंगा, इस तरह का एक वर्ड, इस तरह के इरशादात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। ये वो मैसेज है कि आप लोगों के हक ज़ाया ना करें, उनके हक अदा करें। वाह वाह वाह। और दूसरा ये अब्दुल हबीब भाई कि हम में से तकरीबन हर एक शख्स ये गुमान करता है या तमन्ना करता है कि लोग मेरा हक मुझे दें, और लेकिन अगर थोड़ा इसको यूं चेंज कर लें कि मैं सबके हक अदा करूं, तो डेफिनेटली जब माइंड सेट ही हो जाएगा कि मैंने सबके हक अदा करने हैं तो फिर मेरा हक कौन ज़ाया करेगा। सुभान अल्लाह। जनाब उम्मीद है कि बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। अल्लाह करीम से दुआ है रब्बे करीम आज रात मगफिरत पाने वालों में हम सब की मगफिरत फरमाए, इस रात की बरकतें अता फरमाए। अगले किसी प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम मांगता